دماغ پر زور ڈالتے ہی اچانک جیسے اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا، اسے یاد آ گیا کہ کرنل ڈیریمن نے اسے بتایا تھا کہ اس نے عام نظر آنے والے ریوالور سے جو لائٹ فائر کی تھی وہ ایکو لائٹ تھی، جس کے اثر سے اس کا جسم پتھر کی طرح سخت اور ساخت ہو گیا تھا۔ عمران ایکویم لائٹ کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ لائٹ واقعی کسی بھی جاندار کو فوراً ساخت کر دیتی تھی، اور ساخت ہونے کے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا جسم پتھر کی طرح ٹھوس اور بے جان ہو گیا ہو۔ عمران اس لائٹ کے اثر کا توڑ جانتا تھا۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں ایکویم لائٹ کا خیال آیا، اس نے فوراً اپنا سانس روک لیا۔ سانس روکنے کے چند ہی لمحوں کے بعد اس کا دم گھٹا تو اچانک اسے اپنے جسم میں حرارت سی محسوس ہوئی۔ عمران نے سانس روک کے رکھا۔ سرخ مکھیاں بدستور اسے کاٹ رہی تھیں، لیکن عمران نے اپنی ساری توجہ سانس روکنے پر لگا رکھی تھی۔ 3 منٹ مسلسل سانس روک کے رکھنے کی وجہ سے اسے نہ صرف اپنا جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا، بلکہ اسے اپنی جسم میں نئی جان سی صلاحیت کرتی ہوئی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی عمران کا جسم حرکت کے قابل ہوا، عمران نے فوراً اپنا جسم سیدھا کیا اور تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جسم میں جان آتے ہی اسے سرخ مکھیوں کے کاٹنے کا شدید اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے اور گردن پر چمٹی ہوئی سرخ مکھیاں اڑائیں، اور پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا لائٹر نما کین نکال لیا۔ کین کے اوپر ڈھکن لگا ہوا تھا۔ عمران نے کین کا ڈھکن اتارا اور پھر اس نے فوراً کین پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کیا تو کین سے گیس نما تیز پھوار سی نکلی۔ عمران نے ایک بار پھر سانس روکا اور پھر لائٹر نما کین سے نکلنے والی گیس اپنے جسم کے ان حصوں پر ڈالنی شروع کر دی جہاں جہاں اسے سرخ مکھیاں چمٹی ہوئی تھیں۔ جہاں جہاں سپرے ہو رہا تھا وہاں وہاں سے سرخ مکھیاں نہ صرف ہٹتی جا رہی تھیں بلکہ عمران کے جسم سے الگ ہو کر یوں گرتی جا رہی تھیں جیسے عمران نے ان پر انتہائی مہلک زہریلا سپرے کر دیا ہو۔ چند ہی لمحوں میں عمران کے جسم پر چمٹی ہوئی ساری مکھیاں ہلاک ہو کر نیچے گر گئیں۔ عمران نے ٹائیگر کی طرف دیکھا۔ اس پر سرخ مکھیاں زیادہ تعداد میں موجود تھیں اور ٹائیگر کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمران بے چین ہو گیا۔ وہ تیزی سے ٹائیگر کی جانب بڑھا۔ ٹائیگر، اپنا سانس روک لو۔ سانس روکنے سے تم پر سے ایکویم لائٹ کا اثر ختم ہو جائے گا اور تمہارا جسم خود بخود حرکت میں آ جائے گا۔ سانس اس وقت تک روکے رکھنا جب تک تم اپنے جسم کے ہر حصے میں حرکت نہ محسوس کر لو۔ تب تک میں تمہارے جسم پر ریمک گیس ڈال کر ان مکھیوں کے بے ہوش کر دیتا ہوں۔ عمران نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا تو ٹائیگر نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے فوراً سانس روک لیا۔ عمران نے فوراً لائٹر نما سپرے سے ٹائیگر کے جسم پر چمٹی ہوئی مکھیوں پر سپرے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ سپرے کرتا جا رہا تھا ٹائیگر کے جسم پر چمٹی ہوئی مکھیاں اس سے الگ ہو کر اڑتی ہوئی ٹائیگر کے دائیں بائیں گرتی جا رہی تھیں اور گرتے ہی یوں ساکت ہو جاتی تھیں جیسے ہلاک ہو گئی ہوں۔ چند ہی لمحوں میں ٹائیگر کے جسم سے تمام سرخ مکھیاں ہٹ گئیں، لیکن اس کے جسم پر زخم کے نشان بدستور دکھائی دے رہے تھے۔ عمران کی بھی ایسی ہی حالت تھی۔ اسے جہاں جہاں سے سرخ مکھیوں نے کاٹا تھا وہ زخم سوجتے جا رہے تھے۔ عمران کو سرخ مکھیوں کے زہریلے ڈنکوں کی وجہ سے اپنے جسم میں بدستور آگ سی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سرخ مکھیاں اس کے اور ٹائیگر کے جسم پر 10 سے 12 منٹوں تک چمٹی رہی تھیں، جس سے ان کے جسموں میں کئی مکھیوں کا زہر داخل ہو گیا تھا جو ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ چند لمحوں کے بعد ٹائیگر کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر سرخ مکھیوں کے کاٹنے اور ان کے زہر کی وجہ سے شدید تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ بعض سرخ مکھیوں کا زہر بے حد خطرناک ہے۔ اگر ہم نے جلد ہی اس کا تدارک نہ کیا تو ہم سرخ مکھیوں کے زہر کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹائیگر نے پریشانی کے حال میں کہا، تم فکر نہ کرو اور یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ میرے آنے تک تم ان سرخ مکھیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دو۔ یہ گیس سے بے ہوش ہوئی ہیں، اگر انہیں ہوش آ گیا تو یہ پھر ہم پر حملہ کر دیں گی، عمران نے کہا، اور پھر وہ ٹائیگر کا جواب سنے بغیر بھاگتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ٹائیگر نے اپنے جوتوں سے وہاں پڑی ہوئی سرخ مکھیوں کو بری طرح سے کچلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں عمران واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خردرو پودے کی جڑیں تھیں۔ جڑیں ٹوٹی ہوئی تھیں جن سے لیس دار پانی سا نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر ان پودوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ یہ کیکٹس پودے کی جڑیں تھیں جو ہر خاص و عام گھروں میں کثرت سے پائے جاتے تھے۔ بہت سے افراد گملوں میں خاص طور پر دوسرے پودوں کے ساتھ کیکٹس پودے بھی رکھتے تھے۔ کیکٹس پودوں سے نکلنے والے لیس دار رس سے کئی بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا تھا۔ یہ لو، یہ کیکٹس ہے، اس کا رس اپنے زخموں پر لگا لو، اس کے لگتے ہی زخموں کی جلن ختم ہو جائے گی اور زخموں میں موجود سرخ مکھیوں کے زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ عمران نے کیکٹس پودے کی 2 جڑیں ٹائیگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ٹائیگر نے اس سے دونوں جڑیں لے لیں۔
دو جڑیں عمران کے پاس بھی تھیں۔ اس نے بھی کیکٹس پودے کی جڑوں سے نکلنے والے لیس دار مادہ اپنی انگلیوں پر لگا کر اپنے جسم کے زخموں پر لگانا شروع کر دیا۔ رس لگتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ زہریلے زخموں کی وجہ سے پہلے ہی اب اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس پودے کے رس نے تو جیسے اس کے جسم پر آگ ہی لگا دی تھی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے نہ صرف اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا بلکہ اس کے چہرے پر شدید اذیت کے تاثرات بھی ابھر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود عمران اپنے جسم کے ہر حصے پر کیکٹس کا رس لگا رہا تھا جہاں جہاں اسے مکھیوں نے کاٹا تھا۔ جب اس نے تمام زخموں پر اچھی طرح سے رس مل لیا تو اس نے کیکٹس کی جڑ کو ہاتھوں سے دبا دبا کر اس میں موجود اور رس نکال کر اپنے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ رس انتہائی تیکھا تھا۔ عمران نے جیسے ہی رس نگلا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے حلق میں سینکڑوں نوکیلے کانٹے سے چبھ گئے ہوں، لیکن وہ رکے بغیر کیکٹس کا رس نکال کر اپنے حلق میں ٹپکاتا جا رہا تھا۔ ٹائیگر نے بھی اپنے زخموں پر رس لگا کر باقی رس حلق میں اتارنا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے کرتے اسے شدید تکلیف تو ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کی رگوں میں سرخ مکھیوں کے زہر کی دوڑنے کی والی آگ سرد پڑتی جا رہی ہو۔ کچھ دیر تک عمران اور ٹائیگر کیکٹس پودوں کا شدت برداشت کرتے رہے۔ پھر جب آہستہ آہستہ ان کے زخموں کی تکلیف کا اثر کم ہونا شروع ہوا تو انہوں نے ایک گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر عمران کے چہرے پر اطمینان آ گیا کہ کیکٹس کا رس لگنے سے نہ صرف اس کے بلکہ ٹائیگر کے سوجے ہوئے زخم بھی نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ عمران اور ٹائیگر کو زخموں پر اب بھی جلن کا احساس ہو رہا تھا، لیکن یہ جلن اس قدر تیز نہیں تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس لیے ان کے چہرے نارمل ہو گئے تھے۔ کیا کیکٹس کے رس کی وجہ سے سرخ مکھیوں کے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا؟ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، مجھے یہ بات ایک بار جوزف نے بتائی تھی۔ افریقہ کے جنگلوں میں بھی سرخ مکھیوں کی کثرت ہوتی ہے جو جنگل کے جانوروں اور انسانوں کو کاٹتی رہتی ہیں۔ یہ انہی جنگلوں کی سرخ مکھی ہیں جنہیں کرنل ڈیریمن نے اپنے ڈنک سے پا رکھا ہے اور اس نے ان مکھیوں کو ایک مخصوص بو پر لگا رکھا ہے تاکہ جس پر وہ بو لگائی جائے سرخ مکھیاں صرف اسی پر حملہ کریں۔ جب مکھیاں اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتی ہیں تو کرنل ڈیریمن اس جار میں اس معلول کے قطرے ڈال دیتا ہے جو میرے اندازے کے مطابق میلاک بوٹیوں کا رس ہے۔ رس کی تیز بو کی وجہ سے سرخ مکھیاں فوراً جار میں لوٹ جاتی ہیں اور کرنل ڈیریمن انہیں جار میں قید کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا سرخ مکھیاں صرف اسی شخص پر حملہ کرتی ہیں جن کے جسم پر میلاک بوٹی کا رس لگا ہوا ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، چونکہ یہ میلاک رس پر صدائی ہوئی سرخ مکھیاں ہیں اس لیے یہ مکھیاں صرف انہی جانداروں پر حملہ کرتی ہیں جن کے جسم سے انہیں میلاک بوٹی کی رس کی بو محسوس ہو رہی ہو، چاہے وہ جاندار کوئی انسان ہو یا جانور۔ عمران نے جواب دیا، اسی لیے ان سرخ مکھیوں نے میجر راشد اور کرنل درانی کی رہائش گاہ میں ان کے سوا کسی اور پر حملہ نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کرنل درانی کی رہائش گاہ میں کرنل ڈیریمن خود کیا تھا؟ وہاں جا کر اس نے کرنل درانی پر میلاک بوٹی کا رس لگایا ہوگا، اس لیے کرنل درانی پر سرخ مکھیوں نے حملہ کیا تھا اور وہ زخمی ہو گیا تھا۔ میجر راشد کو بھی سرخ مکھیوں نے ہی کاٹا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ اگر میجر راشد کو بھی کرنل ڈیریمن نے میلاک بوٹی کا رس لگایا تھا تو کیسے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم نے اپنے پیروں تلے جو مکھیاں مسلی ہیں انہیں غور سے دیکھو، ان میں چند مکھیاں مشینی بھی ہیں جو دیکھنے میں تو سرخ مکھیوں جیسی ہی ہیں لیکن حقیقت میں یہ ریموٹ کنٹرولڈ مکھیاں ہیں۔ ان پر مائکرو کیمرے بھی نصب ہیں جن سے کرنل ڈیریمن انہیں ٹارگٹ تک جاتے اور ان پر حملہ کرتے بھی دیکھ سکتا ہے۔ انہی مشینی مکھیوں پر اگر میلاک بوٹی کا رس لگا دیا جائے اور وہ مشینی مکھی جس انسان پر جا کر بیٹھیں گی تو باقی سرخ مکھیاں بھی اسی انسان پر حملہ کریں گی، اور میجر راشد کے سلسلے میں بھی یہی کیا گیا ہوگا۔ کرنل ڈیریمن نے پروفیسر عدنان ترمذی کی رہائش گاہ میں ڈاکٹر سبتین کے بیس میں جا کر یقیناً اس مشینی مکھی کو ہی آگے رکھا ہوگا اور ان سے ہی میجر راشد کے جسم پر میلاک بوٹی کا رس لگایا ہوگا۔ اسی وجہ سے باقی سرخ مکھیوں نے حملہ کر کے میجر راشد کو ہلاک کیا ہوگا۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کرنل ڈیریمن تو وہ بلیک نوٹ بک بھی لے گیا ہے اور اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اولڈ فورٹ میں جا رہا ہے جہاں کرنل درانی نے میجر راشد کے ان 4 ساتھیوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو وہ ان 4 کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ان 4 کو بھی ہلاک کر دے گا۔ اب تک تو شاید وہ وہاں پہنچنے والا ہو، ٹائیگر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، ہمیں اسے وہاں جانے سے روکنا ہے۔ اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو اس کے ساتھ بلیک بک بھی
نکل جائے گی اور یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ جائے گا کہ میجر راشد اسرائیل سے ایسا کون سا راز لایا تھا۔ عمران نے کہا تو آئیں، وہ کافی دور نکل چکے ہوں گے، ہمیں ان سے زیادہ تیز رفتاری دکھانی ہوگی، تب ہی ہم ان سے پہلے اولڈ فورٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ دونوں وہاں سے تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ٹوئسٹر سپورٹس کار میں اڑے جا رہے تھے۔ عمران کی کار انتہائی تیز بررفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ چونکہ کرنل ڈیریمن نے جاتے ہوئے فاخرانہ انداز میں خود ہی بتا دیا تھا کہ وہ اولڈ فورٹ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے عمران شمالی پہاڑیوں کی طرف کار دوڑاتا رہا، کیوں نہ کہ وہ جانتا تھا کہ کرنل ڈیریمن نے کس اولڈ فورٹ کی بات کی تھی۔ اس کی اس سلسلے میں کرنل درانی سے بھی بات ہوئی تھی، جس نے اسے بتایا تھا کہ اس نے احتیاط کے پیش نظر ان چاروں فورن ایجنٹس کو اولڈ فورٹ میں چھپا دیا ہے جو میجر راشد کے ساتھ اسرائیل مشن پر گئے ہوئے تھے۔ عمران کو واقعی ان چاروں ایجنٹوں کی فکر ہو رہی تھی جو اولڈ فورٹ میں موجود تھے۔ کرنل ڈیریمن اگر اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تو وہ انہیں ہلاک کر کے فوراً وہاں سے نکل جاتا، اور عمران اسے ایسا نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ اسے ان چاروں ایجنٹوں کو بھی بچانا تھا اور کرنل ڈیریمن سے وہ سیاہ نوٹ بک بھی حاصل کرنی تھی جو کرنل ڈیریمن اس کے جیب سے نکال کر لے گیا تھا۔ تنویر نے سیاہ طوفان اور سرخ طوفان کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر فائرنگ کی تھی۔ جیسے ہی اس نے فائرنگ کرنا شروع کی، سیاہ طوفان اور سرخ طوفان بری طرح سے چینکتے ہوئے اچھلے، اور پھر یہ دیکھ کر تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل حیران رہ گئے کہ سرخ طوفان اور سیاہ طوفان تنویر کی مشین پسٹل سے نکلنے والی گولیوں سے بچنے کے لیے یوں اچھل کر ہوا میں کلا بازیاں کھانا شروع ہو گئے تھے جیسے وہ دونوں بھی عمران کی طرح فائرنگ سے بچنے کے لیے سنگارڈ کا فن جانتے ہوں۔